السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم کہتے ہیں کہ کامیابی کے سرپرست بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو فیلئر ہوتا ہے، جو ناکامی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی یتیم ہوتی ہے۔ آج ہمیں کچھ ایسا ہی احساس ہو چلا ہے۔ امریکہ نے انتہائی کامیابی سے یہ دعویٰ دنیا بھر میں کر دیا ہے کہ اس نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے اس علاقے میں سے نہ صرف پایا، اس کو قتل کیا، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی نکالی، اس کو دریا برد کر دیا۔ ہم ہیں چونکہ ناکام ہو گئے اس ایک ایونٹ کے اندر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں، تو اب ہم ہر طرف پھر رہے ہیں یہ بتاتے چلتے کہ جی ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہے، ہمارے بغیر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اگرچہ ہمیں علم نہیں تھا، دونوں چیزوں کا علم نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پر موجود ہے، یا آپ نے جو انویڈ کیا ہے پاکستان کی ٹیریٹری کو، وہ آپریشن کس طریقے سے ہوا۔ تو آج ہم اس کامیابی اور ناکامی اور اس سرپرستی اور یتیمیت جو ہے اس کا تجزیہ کریں گے ڈاکٹر رفعت حسین، جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ہی از دا چیئرمین آف دا ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، قائم یونیورسٹی۔ کل بھی ہمارے ساتھ تھے اینڈ ہی ڈڈ اے ونڈرفل جاب۔ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ جو تجزیہ نگار ہیں، اور ہی واز ون آف دا فرسٹ گائز جن کو میں نے کل کانٹیکٹ کیا تھا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو زیادہ ہم بہتر تجزیہ کر پاتے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس موہت۔ ہمارے ساتھ ریاض کھوکھر صاحب ناظرین، فارمر فارن سیکرٹری، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر خیبر پختونخوا ڈان اسماعیل خان بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے۔ وہ کسی وجہ سے فون پر ہی اویلیبل ہوں گے اور تصویر شاید ان کی نہ دیکھ پائے، متحرک تصویر۔ آج ڈاکٹر صاحب دو تین بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ ایک تو ہم نے خدا کر کے ایک پریس ریلیز جاری کر دی، اور وہ مفصل پریس ریلیز جاری کی، اور وہ پریس ریلیز جو ہے بہت پہلے جاری ہونی چاہیے تھی۔ اس میں دو اہم نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ مارا گیا، تو یہ انتہائی اہم سنگ میل ہے دہشت گردی کے خلاف۔ اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 اور میرے خیال میں 9ویں پیراگراف میں کہیں جا کے نیچے ہم نے کہا جی لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر جو آپ نے آپریشن کیا ہے وہ بڑا خوفناک آپریشن ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ یا کوئی اور ملک اس کو پریسیڈنٹ بنائے۔ ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ تو ہماری مجبوری ہے، اسامہ بن لادن مارا گیا، لیکن یہ پیراگراف اتنا نیچے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو آئی تھاٹ کہ اس کو ذرا اوپر ہونا چاہیے تھا۔ واٹس یور ٹیک؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایک ایکسپلینیشن ہے، یہ ایک ریاکشن ہے، رد عمل ہے اس ساری تنقید کا کہ جو کہ ہمارے اوپر ہوتی رہی ہے کہ ہم نے خاموشی کیوں اختیار کی، اور ہم نے قوم کو مطلع کیوں نہیں کیا، اور اگر ہم اس میں انوالو نہیں تھے تو اس میں ہم نے جلد بازی سے کام کیوں نہیں لیا۔ تو اب یہ سارا ریاکشن دیکھنے کے بعد یہ ایک آفٹر ہیونگ ریکورڈ دی انیشل شاک کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، تو آئی تھنک وی ہیو پٹ آور وٹس ٹوگیدر، تو اس کے نتیجے میں یہ چیز کہی گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آخری پیراگراف ہے اس کو پہلا پیراگراف ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یوز آف فورس کسی بھی کانٹیکس میں ہو، وہ خواہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا کسی اور اینٹیسپیٹوری سیلف ڈیفنس کے حوالے سے ہو، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کا تجزیہ قطع کلامی، آپ کا تجزیہ ہے، یہ اس کا مفروضہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سوورینٹی پہلا پرنسپل ہے، اور دہشت گردی کے اہداف جو ہیں وہ شاید دوسرا لیکن انتہائی اہم پرنسپل ہے۔ تو پیراگراف کی ترتیب سے میرے خیال میں ہمیں جو اپنی پرائرٹیز ہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وڈ یو ناٹ سے دیٹ؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات غلط یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو وہ کسی ایک ایگزسٹنگ فریم ورک کے اندر کے ذریعے تو لڑ رہے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک کہ اگر ایک لیجیٹیمیٹ دیکھیں، حکومتوں کے اور دو دہشت گردوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایکشن لیتے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم یوز آف فورس کی اجازت بالکل نہیں دیتے ہیں۔ تو جب صدام حسین کے اوپر حملہ کیا گیا امریکہ کی طرف، تو اس وقت کوفی عنان نے اور باقی دنیا کے لوگوں نے کہا جی کہ یوز آف فورس کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر تو امریکہ نے پاکستان کو نہ صرف ان کے ساتھ کانفیڈنس میں نہیں لیا، پاکستان کو بتایا تک نہیں، بلکہ جو تھا کہ یوز آف فورس کر کے ایک انتہائی ڈینجرس پریسیڈنٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ خطرناک پریسیڈنٹ، اس پر ابھی ہم آتے ہیں۔ ذرا آپ کا میں تجزیہ لینا چاہوں گا ڈاکٹر موہت کے، یہ پریس ریلیز ایک تو پہلے آ جانی چاہیے تھی، ہاں، لیکن ہم کیا شیل شاک تھے؟ کیا ہمارا جو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ریئیکشن ٹائم جو 36 گھنٹے ہو گیا؟ ہمارا تو خیال تھا 36 منٹ تھا ان ٹرمز آف ڈیفائننگ ایشوز، تو بہت دیر سے آئی ہے۔ اب آپ بھی اتنا ریئیکشن ٹائم نہ لیجیے گا ایک دم شوٹ کرتا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کل کا جو یہ مومنٹ تھا، جب آپ نے مجھے فون کر کے جگایا، جب میں سویا پڑا تھا آزاد کشمیر کے اندر، یہ انتہائی آکورڈ مومنٹ تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔
بیکاز جیسے کہتے ہیں کہ دے ہیو بین کاٹ اناویئر، لٹرلی آپ حمام میں کھڑے ہیں بغیر تولیے کے، آپ کا تولیہ بھی امریکیوں نے آپ کو نہیں دیا، انہوں نے آپ کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی. ہم کچھ بھی کیا لکھیں کہ نیپنگ دا گراؤنڈ اور ریڈار میں، ہم ایک نیوکلیئر پاور کنٹری، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 100 نیوکلیئر ڈیوائسز ہیں، ہمارا میزائل ڈیفنس ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، میں نے یہ کوشچنز بارہا پوچھے ہیں مطلب انفارمیشن لیتے ہوئے، کہ ہمارے بارڈر سے انٹر کرتے ہوئے بیگرم سے اگر وہ اڑے ہیں، 4 ہیلی کاپٹر اڑے ہیں ہمارے بارڈر کی، جب انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور ان کو ایبٹ آباد تک پہنچتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ کم از کم بھی 20-22-25 منٹ لگتے ہیں. وہ ہماری ٹیریٹری میں انٹر کرتے ہیں، ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، 22-25 منٹ تک ان کے ہیلی کاپٹر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مار گراتے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو انگیج کر لیتے ہیں. آج کی پریس ریلیز میں کہا کہ ہم نے جیٹ اسکریمبل کیے، ہم نے جیٹس اڑائے، اڑنے کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں پتا اس کے بعد. بٹ آفٹر دا فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے اسکریمبل کیا تو اس وقت جو ایونٹ واز اوور. دیکھیں ابھی تک یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑیں گے کہ 20-22 منٹ تو اگر ان کو ہیلی کاپٹر میں ایبٹ آباد تک پہنچتے ہوئے لگتے تھے تو ان کی ایکچوئل انگیجمنٹ کتنے منٹ کی تھی؟ 40 منٹ کہتے ہیں اس کی ایکچوئل انگیجمنٹ. اب اگر وہ 40 منٹ کی تھی، بعض لوگ بعد میں مجھے بتا رہے ہیں ملٹری سورسز میں کہ وہ کم ہو سکتی ہے 15-20 منٹ، لیکن اگر وہ 20 منٹ کی بھی تھی تو 20-25 منٹ کی اسپیس وائلیشن، 20-25 منٹ کی انگیجمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ 40 منٹ کم از کم تھے. اگر 40 منٹ کی انگیجمنٹ تھی تو 1 گھنٹے کے لیے وہ ہمارے اندر تھے. جب وہ 1 گھنٹے کے لیے اندر تھے ہم وہاں پہنچے نہیں. 15 منٹ تو جیکی چن کی مووی کے اندر ہی ہو سکتے ہیں جی. 15 منٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ایک ہیلی کاپٹر کریش لینڈ بھی کیا ہے، اس ہیلی کاپٹر پر انہوں نے گرنیڈ بھی مارا ہے، پھر انہوں نے دیواریں پھلانگی ہیں، پھر اندر سے جا کے انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی ہیں بندوں کو، کم سے ٹریک کیا. 15 منٹ تو کم سے کم اگر وہ وہاں پہ 40 منٹ تھے یا 35 منٹ تھے جیسا کہ پرنٹ ہوا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، اور 20 منٹس فلائٹ ٹائم تھا. 1 گھنٹے 4 ہیلی کاپٹرز نے ہماری اسپیس کی وائلیشن کی ہے. ہمارا ریئیکشن ٹائم نہیں تھا. اس کے بعد وہ اڑے ہیں واپس تو پھر ان کو پھر 20 منٹ لگ گئے ہیں. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب وہ نکلے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد ہم نے جیٹ اسکریمبل کیے ہیں یا ہم کسی جگہ پہ آئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں جواب اس کا نہیں ہے. لیٹ می برنگ ان اسماعیل خان اور ہمارے ساتھ ریاض کھوکر صاحب بھی لائن پر ہیں. جی ریاض صاحب، لیٹ می فرسٹ برنگ یو آن ٹو دس پوائنٹ کہ ایک تو اتنے اہم واقعے کے اوپر جب دنیا بھر میں اس کے اوپر انتہائی رپورٹنگ ہو بھی چکی، ایک پہلی ہم نے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک منی سی پریس ریلیز ایشو کی تھی، بچگانہ سی پریس ریلیز ایشو کی تھی، اور اب یہ ایک تھوڑی سی توانا پریس ریلیز ہم نے ایشو کی ہے. اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمیں یہ ڈٹرمن کرتے ہوئے کہ ہمارا سٹینس اس کے اوپر کیا ہے؟ ذرا آپ کے تھاٹ سننا چاہوں گا. طلعت، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری حکومت تھی یہ بالکل مفلوج تھی، اور جسے کہتے ہیں نا they were stunned by what has happened، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. اب جہاں تک آپ کے ادارے ہیں جیسے کہ بھی فارن آفس ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، تو وہ اپنے اسٹرینتھ پر یہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں ایشو کر سکتے جب تک ان کو پولیٹیکل گائیڈنس، یعنی کہ چاہے پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا مل کے سول اور ملٹری لیڈرشپ ہو، وہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ایشو کر سکتے. آئی ایگری کہ پہلا اسٹیٹمنٹ تھا وہ بہت لیم تھا، اور جو دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے اسی کو ایکچولی پہلا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا اور کمپریہنسو ہونا چاہیے تھا. دیکھیے اس وقت ہمارے لیے بہت سخت بدنامی ہو رہی ہے. ہمارے لیے دو ایشوز جو ہیں وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ دیکھیے 10 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص یہاں پر نہیں تھا، اب وہ یہاں پایا گیا ہے. تو اب ہمارے لیے ساری دنیا میں، اور خاص کر کے جو ہمارے ایڈورسریز ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، وہ اس چیز کو بہت پلے اپ کریں گے کہ جناب ہم تو آپ کو کب سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان یعنی پاکستان کے لیے جھوٹ بولنا ایک سٹیپل ڈائٹ ہے، اور ہم کب سے کہہ رہے تھے. اور اس کا اب ہمیں کوئی اس کا صحیح قسم کا، جسے کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو کم کلین آن دس ایشو. ایک تو یہ جو پریس ریلیز ہے، اس سے آپ کو نہیں لگا کہ ہماری وضاحت جو ہے وہ ایسی ہے، اتنی توانا ہے کہ دوسروں کو کنونس کر پائے؟ آپ وی اسٹل نیڈ ٹو کم کلین آن واٹ ناؤ؟ اب ہم دیکھیے وی ہیو ٹو کم کلین آن 2 ایشوز کہ آیا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا. یعنی یہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں تھا یہ بہت مشکل ہوگا لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں وہ پایا گیا وہ ایک سمجھیے کہ یعنی اٹس اے ملٹری ٹاؤن، اور وہاں پر آپ کا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے جو پاکستان اکیڈمی جو ہے ملٹری اکیڈمی کاکول. تو میرا مطلب ہے کہ یہاں اس کے لیے وہ صرف وہ ایک پیڈ تھا، وہ آتا جاتا رہتا تھا. مقصد ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو بھی ہم نے اس کے لیے جواب بنانا ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی ویری
اچھا میں دوبارہ آپ کا دوسرا نقطہ میں اس پہ آؤں گا، لیکن یہ جو دوسرا پیراگراف کہا گیا میں پڑھ دیتا ہوں. However, the government of Pakistan categorically denies the media reports suggesting that its leadership, civil as well as military, had any prior knowledge of the US operation against Osama bin Laden carried out in the early hours of 2nd of May 2011. تو راز کھوکھر صاحب یہ آپ کو یہ زیادہ مستند نہیں لگتا؟ اب اس کے علاوہ ہم کیا کہیں گے؟ مطلب آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کم کلین ہوں دے. انہوں نے یہ ٹھیک تو کہہ دیا، وہ اس کا پوائنٹ بھی ایک بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس وقت، اس میں جو لیول آف ڈسٹرسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی آپریشنل انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور میرا خیال ہے پنیٹا نے ابھی اس چیز کو کلیئر بھی کر دیا ہے. جی بالکل، اس کا ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا ہے. ہمیں آپریشن کو تو چھوڑیے، آپریشن تو ہو گیا، از ناٹ دی امپورٹنٹ تھنگ، اٹ از دی ریکیج دیٹ ہیز بین لیفٹ بیہائنڈ. ایک تو نقطہ یہ ہوگا، دوسرا کس پہ ہمیں اور وضاحت کرنی ہے؟ اچھا دوسری چیز یہ ہے، آپ نے جو سوورینٹی کی بات کی ہے، اب دیکھیے کہ واقعی یعنی یہ ہماری فوج کے لیے، ہماری ایئر فورس کے لیے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ 40-45 منٹ ایک فورن فورس آ کر یہاں پر ریڈ ویڈ کر کے اور جو کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا اس کو مار پیٹ کے جو بھی لے گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ آور ڈیفینس از ناٹ امپریگنیبل. دیکھیے آپ کا ہر ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری ڈیفینس جو ہے وہ امپریگنیبل ہے. آئی ایم سوری، اب تو دیکھیے نا کتنا بڑا یہ ہو گیا. آج یہ جو ہمارے فارن آفس کے اسٹیٹمنٹ میں جو لاسٹ پیراگراف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی، اس میں جو انہوں نے ریفرنس کیا یہ بیسیکلی ہندوستان کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی انہوں نے اگر یہ کیا بھی ہے، وہ غلط بات کی ہے، یہ پریسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ لوگوں کو اس چیز کی میرا خیال ہے کسی اور کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ابھی آتے. اچھا آپ نے دو نکات سامنے اٹھائے، میں اسماعیل کے پاس بھی جاؤں گا. اسماعیل نے ایک بڑی زبردست سٹوری فائل کی جس میں کہا گیا کہ یو ایس آپریشنز میں، گیٹ اسامہ آپریشن میں باقاعدہ اس کو سر میں گولی ماری گئی، سینے میں گولی ماری گئی. اسماعیل سے بھی پوچھیں گے یہ معلومات جو ہیں اس کے بعد اس کا امپلیکیشن کیا ہے، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام ریاستی ڈھانچہ، تمام حکومتی ڈھانچہ ایک فالج کا شکار ہو گیا تھا، پالیسی کے حوالے سے بالکل خاموش ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ What does it tell you about how we function؟ اور جو لوگ آپریشن کروا رہے تھے وہ سارے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے تصاویر دیکھ رہے تھے، لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی ایبٹ آباد سے. وہ ایک کمرے میں تھے اور ہم 20 مختلف کمروں میں بٹے ہوئے تھے اور ابھی تک بٹے ہوئے ہیں. اسٹے ٹیون ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسامہ بن لادن کے قتل ہو جانے کی خبروں کے بعد کا تجزیہ کر رہے ہیں.